ریڈیو پاکستان 3 دسمبر افراد باہم معذوری اسپیشل پرسنز کے حوالے سے خصوصی دستاویزی پروگرام سنیے. تحریر و آواز میاں ندیم احمد. پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد. افراد باہم معذوری کسی بھی معاشرے کا اہم حصہ ہوتے ہیں اور دیگر شہریوں کی طرح اپنی زندگی اچھے طریقے سے بسر کرنے کا حق رکھتے ہیں. دنیا میں اس طبقے کو خصوصی افراد کا نام دیا گیا ہے تاکہ ان کا احساس محرومی ختم کیا جا سکے. انہیں صرف یہ نام دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے حقیقی معنوں میں خصوصی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے. افراد باہم معذوری کا عالمی دن ہر سال 3 دسمبر کو منایا جاتا ہے. یہ عالمی دن 1992 سے اقوام متحدہ کی طرف سے فروغ دیا جانے والا ایک بین الاقوامی دن ہے. اس کرۂ ارض میں کامیابی کے مختلف درجات کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد معذوری کے مسائل کی تفہیم کو فروغ دینا اور افراد باہم معذوری کے وقار حقوق اور بہبود کے لیے تعاون کو متحرک کرنا ہے. ہمارے ساتھ خالدہ پروین ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل ایجوکیشن ڈسٹرکٹ فیصل آباد ہیں. وہ اسپیشل ایجوکیشن کے جتنے بھی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے ہیں ان کی وہ دیکھ بھال بھی کر رہی ہیں, ان کی نگرانی بھی کر رہی ہیں. آئیے ان کی زبان سے سنتے ہیں کہ وہ اسپیشل افراد کے لیے کیا کر رہی ہیں. انٹرنیشنل ڈے آف پرسن ود ڈسیبلٹیز ہر سال 3 دسمبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ورلڈ پاپولیشن جو کہ 7 بلین ہے, اس کا آلموسٹ 1 بلین پیپل آر ڈسیبلڈ اور یو کین سے 15% آف دی پاپولیشن از لیونگ ود سم فارم آف ڈسیبلٹیز, آؤٹ آف وچ 80% پیپل آر لیونگ ان ڈیولپنگ کنٹریز. 3 دسمبر کا دن اینولی سیلیبریٹ کرنے کا ریزولوشن 1992 UN میں پاس ہوا اور تب سے ہر سال یہ دن انٹرنیشنل لیول پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس کو سیلیبریٹ کرنے کا بنیادی مقصد ڈسیبل پرسنز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا, پروموٹ کرنا ہے اور اویئرنیس دینا ٹورڈز بلڈنگ بیٹر انکلوسیو, ایکسیسیبل اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ فار پرسن ود ڈسیبلٹیز. اس موقع پر میں 2 ہی باتیں کرنا چاہوں گی کہ ان لوگوں کی ایبلٹی پر فوکس کریں what they can do, اور سیکنڈ یہ کہ اوائڈ اسٹگما اینڈ ڈسکریمنیشن فار دیم ان آرڈر ٹو پرووائڈ دیم more safer, better, healthier and inclusive environment. ضرورت اس امر کی ہے کہ معذور افراد کو اسکول, کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ ان میں تعلیم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق ان کی پرورش جو ہے وہ بھی کرنی چاہیے. اگر ہم دیکھیں تو والدین کا بہت بڑا کردار ہے اس حوالے سے, کیونکہ جس گھر میں معذور افراد ہوتے ہیں وہ وہی جانتا ہے, لیکن ہم نے ان کا حوصلہ جو ہے وہ پست نہیں ہونے دینا. ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسے والدین کو بھی جو اپنے ان بچوں کے لیے بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں, ان کی تعلیم کا, ان کی پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایسے ہی والدین ہیں جن کے لخت جگر بھی معذوری کا شکار ہو چکے ہیں. اس حوالے سے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. میرے 2 بچے ہیں, دونوں بسالت سے محروم ہیں. ایک کی عمر 7 سال ہے, ایک کی عمر 8 سال ہے. پیدائشی جب پیدا ہوئے تھے نا تب سے ہی ایسے ہیں. میں کار واش کا کام کرتا ہوں. بس یہی جذبہ ہے کہ بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نہ پڑھانا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ حالانکہ ان کو نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی ایک دل میں جذبہ ہے کہ ان کو نا اسکول میں پڑھانا ہے, ان کی تربیت کرنی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے نا ان کی بس لگی ہوئی ہے. بہت مشکل ہوتی تھی بچوں کو نا, جو پہلے نارمل بچوں کے اسکول میں جاتے تھے وہ نارمل بچوں کی طرح بالکل کام نہیں کرتے تھے وہاں پہ. تو پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا ان بچوں کو نا آپ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں کروائیں. پھر ہم وہاں گئے. اب میں نے بچوں کو اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں داخل کروایا ہے. وہاں بچے خوشی خوشی جاتے ہیں. وہاں ٹیچر کا بہیو بہت اچھا ہے, ٹیچر بہت کوآپریٹو ہے.
پہلے نہیں مجھے پتا تھا، بعد میں جب میں ان کو کوئی چیز پکڑاتی تھی نا، وہ بیٹھنے کے قابل، ان کو چیز پکڑاتی تھی، میں نے کہا نا زید یہ پکڑو، تو اس نے ادھر ادھر ہاتھ لگانا نا اسے مطلب نظر نہیں آتا، تب میں نے غور کرنا شروع کیا ہے کہ میرے بچے بلائنڈ ہیں. تو صبح صبح خود تیار ہوتے ہیں اٹھ کے، تو میں ان کو خود ہی ریڈی کرتی تھی، برش کروانا، فیس واش کرنا، نہلانا، سارا کچھ کرتی تھی. لیکن اب نا تھوڑا تھوڑا سا خود کرنا شروع ہو گئے ہیں. یونیفارم خود پہن کے جاتے ہیں، خوشی خوشی جاتے ہیں الحمدللہ. پہلے روتے جاتے تھے اسکول میں، لیکن اب ادھر جا رہے ہیں نا اپنے جیسے نارمل بچوں میں جا رہے ہیں تو بالکل مطلب اچھا بہیو کر رہے ہیں. میں اسکول کی وہ تعلیم سے مطمئن ہوں. ٹیچر بہت اچھا پڑھاتے ہیں، وہ سارا کچھ مطلب جو نارمل بچوں کے اسکول میں جا رہا تھا نا اسے نہیں آتا تھا، اب ادھر جا رہے ہیں نا تو سارا کچھ مطلب کہ وہ سناتا ہے. رات کو جب سوتا ہے نا تو وہ مجھے سارا کچھ سناتا ہے، مما یہ مجھ سے سن لے، مما وہ سن لے، مما یہ مجھے آ رہا ہے، سارا کچھ میں نے یاد کر لیا ہے. اس طرح وہ کہتا ہے مما میں نے پولیس والا بننا ہے. میں ان کو نا اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں کہ وہ اچھا انسان بنے، معاشرے کے لیے کچھ اچھا کرے. 2 بچوں جو بڑے والے ہیں نا ان کا زیادہ خیال رکھو، نظر نہیں نہ آتا، وہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں. میں دوسری ماؤں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو نا گھر میں بٹھا کے نہ رکھے. اگر آپ کا بچہ بلائنڈ ہے، ڈسیبل ہے، آپ ان کو نکارا نہ کریں، ان کو اسکول بھیجے، ان کو کچھ تعلیم دے، شعور دے ان کو بچوں کو، تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں، دوسرے بچوں کے برابر آ سکیں، کہ وہ کسی سے کم نہ لگے. میرا نام ڈاکٹر غلام محبوب الہی ہے. میرے 3 بیٹے ہینڈی کیپ ہیں، 2 پارشلی ہیں اور 1 فل بلائنڈ ہے. ماشاءاللہ بیٹی نارمل ہے. میں نے بیٹی اور بیٹوں کو کبھی الگ نہیں جانا. جو بیٹی ہے اور 1 بیٹا اور تیسرا بیٹا تینوں نے ایم فل کیا ہے، اور جو بڑا بیٹا ہے اس نے ایم کام کیا ہے. جو بچوں کی پرابلم کے سلسلے میں یہ تھا کہ جو چھوٹا بیٹا ہے اس کی نظر بالکل کمزور تھی، تو یہ تیز لائٹ یا سخت گرمی میں دھوپ میں صحن میں بیٹھ کے لکھتا تھا. اسے پھر مارکر دے کے اوپر سے لائن شروع کرتا تھا اور پیج کے نیچے تک لائن آ جاتی. کسی طرح یہ لکھے جو ہے نا وہ یہ اپنا کام خود کرے اور اسے جو ہے نا محسوس نہ ہو کہ مجھ میں یہ کمی ہے. پھر جو ہے بکس جو ہے وہ انلارج کروا کے دی تاکہ وہ پڑھ سکے. پھر الحمدللہ اس کے بعد یہ ٹاکنگ والا سلسلہ آ گیا، وہ پھر لسننگ والا آ گیا، کیسٹس آ گئی، سارا اس سے اس نے خاصی مدد لی. یعنی اس کا کوئی سال ضائع نہیں ہوا. جو نارمل اسکول میں 5ویں تک پڑھا، اس کے بعد 6ٹھی سے لے کے 10ویں تک یہ اسپیشل اسکول میں پڑھا. اس طرح چلتے چلتے اس نے پھر یہ کمپیوٹر کورس کیا، ایڈوانس کمپیوٹر کورس کیا. بہت سارے اسے ڈسیبل جو ہیں ان کے محکمہ جو ہے سوشل ویلفیئر اور جو ہے وفاقی سطح پہ جو ہے انہوں نے وہاں سے کورسز کیے. اس کے بعد جو ہے نا اس نے CTI کیا. یہ اردو میں اس نے BS اردو کر کے CTI لگ گیا. وہاں پہ کرتے کرتے پھر ایفل ساتھ جوائن کی، اس کا ایکسپیرینس ہوا. پھر الحمدللہ یہ پبلک سروس کمیشن میں 17 گریڈ میں سلیکٹ ہوا اور اس وقت میونسپل ڈگری کالج میں یہ کام کر رہا ہے. اپنے بچوں کو محسوس نہ ہونے دیں، انہیں ترغیب دیں، انہیں پڑھائیں، انہیں اس لائن پہ لائیں کہ ہم نے معاشرے کا مفید شہری بننا ہے. انسانی حقوق کا عالمی قانون خصوصی افراد کے تمام تر بنیادی حقوق کی گارنٹی دیتا ہے، جبکہ ہمارے ملکی قانون میں بھی معذور افراد کے لیے خصوصی مراحت رکھی گئی ہیں، جن میں ملازمت میں کوٹا، مفت تعلیم، صحت، علاج معالجہ و دیگر سہولیات شامل ہیں. ان قوانین کے باوجود معذور افراد کو بے شمار مسائل درپیش ہیں جن کا خاتمہ بہت ضروری ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری دنیا میں 1.3 بلین افراد کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں. پاکستان بھر میں 18 سال تک کی عمر کے 60 لاکھ سے زائد بچے کسی نہ کسی معذوری کی زد میں ہیں، جن میں ذہنی معذور بچوں کی تعداد 30%، نابینا پن کا شکار 20%، قوت سماعت سے محروم 10% اور جسمانی معذوری کا شکار 40% ہیں. پاکستان میں سرکاری و نجی 744 اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے کام کر رہے ہیں. صوبہ پنجاب میں سرکاری تعلیمی اداروں کی تعداد 237 سے زائد ہے.
اب ہم ان اداروں کے سربراہان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو اپنی خدمات ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. مقامی فلاحی تنظیم کی سربراہ ہیں. آئیے سنتے ہیں نادیہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. 3 دسمبر خصوصی افراد یا افراد باہم معذوری کے حوالے سے پوری دنیا میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ نے 1981 کو خصوصی افراد کا سال قرار دیا اور پھر 1992 میں 3 دسمبر کو خصوصی افراد کے لیے بین الاقوامی دن کا اعلان کر دیا. ہر سال یہ دن افراد باہم معذوری کے حقوق، شمولیت اور ان کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. اس سال یعنی 2023 کا مرکزی خیال دریافت، شمولیت اور حقوق ہے. یعنی ہمیں اپنے خصوصی بچوں اور افراد کی صلاحیتوں کو تلاش کرنا، انہیں جاننا اور انہیں زندگی کے ہر شعبے میں متعارف کرانا، ان کی شمولیت کو یقینی بنانا اور ان کے تمام حقوق کے لیے آگاہی پیدا کرنا اور مل جل کر ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرنا اس سال کے مقاصد میں شامل ہے. آگاہی پھیلانا پہلا اور بنیادی کام ہے. ہمیں ہر لیول پر اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنا ہوگی. اسکول، کالج، یونیورسٹی، سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر اور ادارے، پرنٹ اور سوشل میڈیا کی وساطت سے ہم لوگوں کے رویوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، انہیں شعور دے سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ان افراد کا اندراج سرکاری ڈیٹا بیس میں ہونا کیوں ضروری ہے. فیصل آباد ڈویژن میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 15 سے 16 لاکھ افراد ایسے موجود ہیں جو کہ خصوصی افراد کہلاتے ہیں. اس سلسلے میں NGOs مل جل کر کام کر رہی ہیں، لیکن یہ کام بہت بڑا ہے اور اس کے لیے دیگر اداروں کو بھی آگاہی کے حوالے سے آگے آنے کی ضرورت ہے. شمولیت یا انکلوژن اس سال کا دوسرا اہم مرکزی خیال ہے. شمولیت یا انکلوژن کے حوالے سے میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر قدرتی شمولیت کو ہی مؤثر شمولیت سمجھتی ہوں. قدرتی شمولیت میں افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، پڑھنا، لکھنا اور کام کرنا ہی اصل شمولیت ہے. حقوق، رائٹس. 2023 کا تیسرا اہم مرکزی خیال اسلام کا سارا نظام ہی حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے گرد گھومتا ہے. دنیا کا کوئی مذہب اور معاشرہ خصوصی افراد کے برابری کے حقوق سے انکار نہیں کر سکتا. ضرورت اس امر کی ہے کہ حقوق کا تحفظ ہر جگہ، ہر مقام پر عملی طور پر کیا جائے. والدین بچوں کو برابری کے حقوق دیں، خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت خاندان میں اس کی حیثیت کو برابری کی سطح پر لے کر آئیں. ادارے خصوصی بچوں کی تعلیم اور علاج کے حوالے سے انہیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور نکھارنے کے لیے ہر ممکن سطح پر کام کا ہونا بہت ضروری ہے. اور گزشتہ 8 سال سے ہم ہر ممکن سطح پر دن رات آگاہی، شمولیت اور برابری کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں. آج کے دن کے حوالے سے ایک گزارش بے حد ضروری ہے کہ خصوصی افراد سے اس دن کو منانے کے لیے رائے ضرور لی جائے کہ خصوصی افراد اور بچے اس دن کو کس طرح سے دیکھتے، سوچتے اور محسوس کرتے ہیں. حکومتی سطح پر کون سے ایسے آلات ہیں جو ان افراد کے لیے زیر استعمال لائے جاتے ہیں اور ان کو فراہم کیے جاتے ہیں، اور کون سے آلات ہیں جن کے ذریعے سے معذور افراد اپنی معذوری کو معذوری نہیں سمجھتے، اور یہ ادارے جو ہیں ان افراد کے لیے بہت ساری سہولیات دیے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل ایجوکیشن عبدالستار صاحب. سنتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. دنیا بھر میں یہاں تمام قسم کی ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح خصوصی افراد کی تعلیم و تربیت اور معاشرے میں بروقت ان کی بحالی کے لیے بھی جدید قسم کی ٹیکنالوجی پر بہت سارا کام ہو رہا ہے. ویسے تو معذوری کی مختلف اقسام ہیں، لیکن آج میں 4 قسم کی معذوری سے متعلق استعمال ہونے والے اسسٹیو ڈیوائسز پر بات کروں گا. وہ خصوصی افراد جو اپنی معذوری کے باوجود جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے
اور اپنی مستقل جدوجہد اور کوشش کے باعث کامیابی حاصل کر چکے ہیں، وہ دوسروں کے لیے حوصلہ مندی کی واضح مثال ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ معذور افراد کے لیے کون سی اسسٹیو ٹیکنالوجی، جو جدید ٹیکنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ تو اس میں اس کی مختلف اقسام ہیں۔ موبلٹی ایڈز میں وہ ساری ڈیوائسز جیسا کہ ویل چیئر، واکرز، واکنگ فریم جس کو ہم کہتے ہیں، اسکوٹرز، کرچز، کینز، پروستھیٹک اور تھیٹک ڈیوائسز، یہ ساری کی ساری ڈیوائسز جتنی بھی ہیں یہ موبلٹی ایڈز میں استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہیئرنگ امپیئرڈ بچے ہیں ان کے لیے ہیئرنگ ایڈز یوز ہوتے ہیں۔ اب ہیئرنگ ایڈز کی بہت زیادہ اقسام ہیں، ڈیجیٹل ہیئرنگ ایڈز ہیں، انالوگ ہیں، کچھ کان کے پیچھے لگنے والے ہیں، کچھ کان کے اندر لگنے والے ہیں، اسی طرح کوکلیئر امپلانٹیشن ہوتی ہے، تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ اسی طرح سافٹ ویئر ایڈز ہوتے ہیں، ایسے پرسن جن کو سینسری امپیئرمنٹ ہوتی ہے اور موبلٹی ایشوز ہوتے ہیں ان کے لیے سافٹ ویئر ایڈز یوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوگنیٹو ایڈ جو ہیں وہ ایسے افراد کے لیے ہوتے ہیں جن کو اٹینشن، کمپریہنشن اور ریڈنگ سے ریلیٹڈ امپیئرمنٹس ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایجوکیشنل ایڈ جو ہیں اس میں ہمارے اڈاپٹیڈ پینسل گرپس ہیں، اس میں بک ہولڈرز ہیں، آٹو پے ٹرنرز ہوتے ہیں، فزیکلی ہینڈی کیپ بچے جو کہ پے ٹرن نہیں کر سکتے تو ان کے لیے آٹو پے ٹرنرز ہوتے ہیں، وہ خود ہی پے ٹرن کرتے رہتے ہیں۔ بک ہولڈ کرنے کے لیے بھی ڈیوائسز ہیں، اور اس طرح سے ڈفرینٹ قسم کی ڈیوائسز جو ہیں وہ ان کے لیے یوز ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سپورٹس ایڈز ہوتے ہیں، وہ فزیکلی ہینڈی کیپ بچے ہوتے ہیں یا جن کی فزیکل امپیئرمنٹ ہوتی ہے، ان کو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کے لیے وہ سپورٹس ایڈ یوز کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے جیسے بچے ہیں ان کے لیے اڈاپٹیو ایڈز، اڈاپٹیو یوٹینسلز اینڈ سوئچز فار پرسن وتھ لمیٹڈ موٹر سکلز ہوتی ہیں، جیسے کہ ان کو کوئی چیز پینے میں، کھانے میں، کھیلنے میں یا پرفارم کرنے میں، کوئی بھی اور دوسری ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے تو اس میں انہیں جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو اس میں وہ اڈاپٹیو ایڈز کا سہارا لیتے ہیں۔ جو ہمارے نابینا خصوصی افراد ہیں انہوں نے چونکہ ڈسیبلٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مسلسل محنت اور جدوجہد کے ذریعے انہوں نے معاشرے میں ایک بہت بڑا نام کمایا ہے، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ نابینا افراد کے لیے استعمال ہونے والی جو کچھ اور اسسٹیو ڈیوائسز ہے اس کا بھی میں یہاں ذکر کروں تو ویریس ٹائپس آف کینز ہوتی ہیں۔ وائٹ کین جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی ہیں، جیسے آج کل جو ہے سینسری شوز ہیں، گلاسز ہیں، ان کے اندر وہ سینسرز لگے ہوتے ہیں جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح الیکٹرانک موبلٹی ایڈز ہوتے ہیں، آڈیو نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے، آڈیو نیویگیشن سسٹم جیسے ہماری گاڑیوں میں سسٹم ہے میپ کا، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، تو اسی طرح نابینا افراد کے لیے بھی آڈیو نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے، اس سے ان کو بہت زیادہ رہنمائی مل سکتی ہے۔ اسی طرح جاز اسکرین ریڈر ہوتا ہے، ریفریشیبل بریل ڈسپلیز ہوتے ہیں، اسی طرح ایکسیسیبل موبائل ایپس ہوتی ہیں، آڈیبل اینڈ ٹیکٹائل سائنس اینڈ وارننگ سروسز ہوتی ہیں، کہ اس طرح کی ابری ہوئی سروسز ہوتی ہیں کہ اس کو وہ ٹچ کرتے ہوئے خود ہی وہ ان کو وہ گائیڈ کرتی ہیں تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ جو سویلائزڈ ڈیولپڈ کنٹری ہیں، ملائیشیا ہو گیا، جاپان ہو گیا، وہاں اس طرح روڈ کنارے انہوں نے وہ وارننگ سروسز بنائی ہوئی ہیں، تو اس کے ذریعے جو نابینا خود ہی اپنی منزل تک بڑا ایزیلی پہنچ جاتے ہیں، جیسے کہ نارمل لوگ وہاں واک کرتے ہیں۔ پورے پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن کے ریفرنس سے کام ہو رہا ہے معذوریوں کے حوالے سے، تو یہ جتنے بھی لوگ جو مجھے سن رہے ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں میں آپ اپنے بچوں کو داخل کروائیں، انہیں وہاں ان کی فری اسکریننگ اسیسمنٹ بھی ہو جائے گی، اور ان کو جو ہے یہ جو جدید ٹیکنالوجی کی سسٹم ڈیوائسز ہیں وہ بھی ملیں گی۔ میری آپ سے آخر میں پھر ریکویسٹ ہے کہ خصوصی افراد کو سپورٹ کیجیے، ان کی رہنمائی کیجیے، ان کو ہیلپ آؤٹ کیجیے۔ حکومت کی جانب سے اب تک 68,000 سے زائد معذور افراد کو خدمت کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں، جن کے تحت 7 کروڑ روپے ماہانہ لوگوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں، جو بہت بڑی رقم ہے۔ گورنمنٹ معذور افراد کو ڈیلی ویجز کی مد میں 30 لاکھ ماہانہ تنخواہ بھی دے رہی ہے۔ معذور افراد کو تعلیم کے ساتھ ساتھ
ووکیشنل ٹریننگ فراہم کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ملازمت کے زیادہ بہتر مواقع ملتے ہیں۔ اگر ووکیشنل ٹریننگ کے بعد کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو حکومت اسے قرضہ بھی فراہم کرتی ہے۔ سرکاری اداروں کے سربراہان بھی اس حوالے سے کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ وہ بھی وہی جذبہ رکھتے ہیں جو ان افراد کے حقیقی والدین جو جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کی خدمات کو اگر ہم دیکھیں، وہ اپنی خدمات کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ناصر محمود، آپ پرنسپل ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج آف اسپیشل ایجوکیشن فیصل آباد۔ ہمارے ادارے کے قیام کا مقصد خصوصی طلباء و طالبات کو معاشرے کا مفید رکن اور شہری بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمارا ادارہ میٹرک پاس خصوصی طلباء و طالبات کو گریجویشن تک عمومی و فنی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہے، اور میرا ادارہ اور میرے ادارے کی ٹیم خصوصی طلباء و طالبات کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں ملک و قوم کا مثبت اور اہم شہری بنانے میں مصروف عمل ہے۔ میں تمام حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے خصوصی بچوں کو، اپنے اسپیشل بچوں کو خصوصی اداروں میں داخل کروائیں تاکہ ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشی جا سکے، اور جو میٹرک پاس ہیں انہیں ڈویژن لیول پر قائم شدہ ڈگری کالجز میں داخل کروایا جائے تاکہ وہ کسی اہم عہدے پر، اہم رتبے پر اور اہم پوسٹ پر تعینات ہو کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں، اور ہمارے ادارے سے فاضل طلباء و طالبات پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ندیم انجم پرنسپل ہیں گورنمنٹ پرائمری اسکول فار بلائنڈ نابینا افراد کا اسکول ہے۔ ندیم انجم صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہمارا جو ادارہ ہے یہ بلائنڈ بچوں کا سیکنڈری لیول کا فیصل ڈویژن میں واحد ادارہ ہے، تو اس میں جو ہے بلائنڈ بچے میٹرک تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، ووکیشنل کا کام ساتھ کرتے ہیں، اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا بھی پورا ارینجمنٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ فیصل آباد کا منفرد ادارہ ہے۔ تو اس میں بچے جو ہیں وہ ہاسٹل میں رہنے کی فیسلٹیز ہے، اور اس کے علاوہ پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی ہے بچوں کے لیے نا گاڑی کی۔ تو اس لیے لہذا جو بھی بلائنڈ بچہ فیصل آباد میں یا فیصل آباد کے دنوں میں کہیں بھی جو اسکول سے باہر ہے تو اس کو ہمارے اسکول میں ریفر کریں داخل کے لیے۔ حکومت نے معذور افراد کی ملازمت کا کوٹا 2% سے بڑھا کر 3% کر دیا ہے۔ معذور افراد کے لیے گریڈ 1 سے گریڈ 4 تک کوئی پابندی نہیں ہے۔ حکومت نے ریگولر جابز کا انتظار نہیں کیا، بلکہ افرادی قوت کے لحاظ سے 3% کوٹا نکال کر معذور افراد کے لیے ملازمت کی تشہیر کی، جو بہت بڑا اقدام ہے۔ معذور افراد کی بحالی کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور اپنے وسائل سے بڑھ کر کام کر رہی ہے۔ ہر ضلع میں معذور افراد کے فوکل پرسن موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں، جبکہ ڈی سی کی سربراہی میں ان کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی اس میں بہت اہم کام سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے بعد ڈویژن کی سطح پر بھی کمیٹیاں قائم ہیں، جن کے ذریعے ان کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہمارے ملک کی 10% آبادی معذور افراد پر مشتمل، جبکہ 4 اقسام کی معذوری کے لحاظ سے پاکستان میں 1 کروڑ کے قریب معذور افراد ہیں۔
हुकूमत की माजूर अफराद के हवाले से बहुत स्कीमें बड़ी बेहतरीन हैं, जिनका मुआवजा अगर कुछ दीगर ममालिक के साथ किया जाए तो हम बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान के माजूरों की बहाली और सोशल वेलफेयर की पॉलिसी इन तमाम ममालिक से बेहतर है। किसी मुल्क में माजूर अफराद के लिए मुलाजमत में 3% कोटा नहीं है। मेडिकल कॉलेजों में माजूर अफराद को दाखिला नहीं दिया जाता। अगर लोग माजूरों की बहाली को मिशन समझकर काम करें तो बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएगी। अगर माजूर अफराद की नक्लो हरकत का मामला हल कर दिया जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे साथ उमर फारूक अंसारी हैं। ये दोनों टांगों से माजूर हैं, लेकिन अपनी खिदमत भी सरंजाम दे रहे हैं। उनकी जबानी सुनते हैं वो क्या कहते हैं। इसकी वजह जो थी वो एक मरूसी बीमारी थी जो हमारे वालिदैन तक तो मुंतकिल हो चुकी थी, और फिर जब हमें आगे इसका पता चला तो फिर हमने इसको अवॉइड किया था। इसकी वजह कजन मैरिज थी, और हमारे दूसरे जो कजन हैं उनमें भी ये मसला पाया जाता है। जी, मेरे अलावा मेरे एक बहन है बड़ी और एक भाई हैं, वो भी इसी बीमारी का शिकार है। ये आगे हमने जितनी भी शादियां की हैं वो अपने खानदान से बाहर की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो भी है सारा मामला ठीक है माशाल्लाह। देखिए, आपको पता है कि नॉर्मल इंसान जो है वो आम हालात में अपनी जिंदगी जीता है, तो जो एक स्पेशल पर्सन होता है उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, उनको फेस करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से आज तक जो भी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है। कुछ जो मेरी स्टडी थी वो ज्यादा तो नहीं देर तक चल सकी, मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरी तालीम जी वो बंद हो चुकी, तो उसके बाद मैं बिजनेस की तरफ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरी शॉप है प्लास्टिक बैग्स वगैरह, डिस्पोजल वगैरह की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी से जो अपना निज़ाम है। बचपन से ही मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था, जो था सीखने का मौका तो इतना नहीं मिला, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक जो था वो मैंने जी बिल्कुल खान साहब, मीत हसन साहब उनको सुना, उसके अलावा नुसरत साहब हैं उनको बहुत सुना, तो उन्हीं से मैं इम्प्रेस हूँ। जी, जब बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे मुख्तलिफ सारी एक्टिविटीज होती थी सिंगिंग के वाले से, और भी सारे अदबी सिलसिले होते थे, तो वहाँ पे मैं नात पढ़ता था, उसको मुझे शौक था सिंगिंग का भी। मिली नगमों का मुझे ज्यादा शौक था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है वो घर भी चलाता रहा हूँ। उसमें से फिर मैं सेविंग करके अपने जो शौक थे, मेरे सिंगिंग का मेरा शौक था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जब 14 अगस्त आती थी तो वहाँ बाकायदा प्रॉपर मैं खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह लिखता भी था नगमे, और उसके अलावा मैं कंपोजिशन खुद बनाता था उनकी, फिर स्टूडियो में रिकॉर्ड करवा के वो मुख्तलिफ न्यूज चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑन एयर भी हो चुके हैं। उसके अलावा फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पीटीवी पे मौका मिला, एक लिखा हुआ नगमा था वो वहाँ पे पढ़ा पीटीवी पे। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पे भी काफी सारे मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ सिंगिंग के वाले से। वतन की मोहब्बत में जो भी काम किया जाता है ना, तो वो तो बंदे को खुद ही प्राउड फील होता है, तो बंदा अपने जज्बात का इजहार ही नहीं कर सकता। और खासकर जब हमारे मुल्क की बात आती है तो उसमें हम जो भी काम करते हैं उसमें तो वो पूरी लगन से और पूरी मेहनत से करते हैं, तो उसमें तो बहुत अच्छा हमें लगता है। मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, वो भी शौक रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ जो है रियाज भी करते हैं। वो मुख्तलिफ जो है महाफिल में भी जाते हैं, प्रोग्राम में भी जाते हैं मेरे साथ, और मेरी फैमिली जो है सारी वो भी मेरे साथ माशाल्लाह पूरा ताउन करते हैं इस काम में। पैगाम यही है कि अगर किसी भी तरह की आदमी को कमी है तो उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारा जो है वो मैंने मसाइल देखे हैं, बहुत सारी परेशानियों का मैंने जो है सामना किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परेशानियों को मैंने जो है ना वो अपने सर पे सवार होने नहीं दिया, और दिन रात मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। बस यही इसका जो है वो कुलिया है कि मेहनत नहीं आपने छोड़नी, और जिस फील्ड में भी आप काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें दिन रात आपने एक करके जान लगा के फिर उसमें आप आगे जा सकते हैं। जरूरत इस अमर की है कि माजूर अफराद को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की सतह पर ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम की जाएं, ताकि इनमें तालीम हासिल करने की हौसला अफजाई हो सके। इनकी समझ बूझ के मुताबिक इनकी परवरिश की कोशिश करनी चाहिए। रोजगार की फराहमी और जिंदगी के हर शोबे में इनकी हौसला अफजाई करना होगी। इनके साथ पेश आने वाली मुआशरती नाइंसाफियों को दूर करते हुए ऐसा माहौल देना होगा जिससे वो एहसासे कमतरी का शिकार न हो और मुआशरे के मुफीद और कारआमद शहरी बन सके। इस दिन के मनाने के हवाले से पैगाम यही है कि रंग, नस्ल और जात से बालातर होकर खुसूसी अफराद की बहाली में इनफरादी और इज्तमाई तौर पर भरपूर किरदार अदा किया जाए। अभी आपने अफराद बहम माजूरी स्पेशल पर्सन्स के हवाले से खुसूसी दस्तावेजी प्रोग्राम सुना। तहरीर आवाज मियां नदीम अहमद, प्रोड्यूसर शमीम अख्तर,
ریکارڈنگ انجینئر عثمان احمد. پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد.